الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزهقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ممکن حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویک بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المنتخبین المظلومین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي صلوات پڑھئے ایک بار جشن والی صلوات پڑھئے آج کی اس جشن تہنیت اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات سرکار دو عالم کے عشق سے مزین قلوب میں ولایت امیر المومنین رکھنے والے تمام عاشقان سرکار دو عالم کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں عصر حاضر کے مصطفیٰ کی حیثیت سے موجود ہے کائنات و مطلق الانام مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں جشن کی مبارکباد سے پہلے آپ کو اس بات کی مبارکباد کہ آپ سرکار دو عالم کے ذکر میں بیٹھے اس بات کی مبارکباد کہ آپ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اس بات کی مبارکباد کہ آپ امت مصطفیٰ میں شمار کیے جاتے ہیں اور پھر آئیے سارے مل کر اس ہستی کے حضور مبارکباد پیش کریں جس نے برسر زمین سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کی زیارت کی میں آغاز کر رہا ہوں چونکہ یہ عنوان اتنا بسیط ہے
کہ اس پہ 1400 سال سے لوگ لکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں۔ گفتار ختم ہو گئی، تحریر تمام ہو گئی، فکر کے طائر کے پر شل ہو گئے، لیکن ذکر مصطفیٰ ابھی آغاز نہیں ہوا، ابھی آغاز ہی نہیں ہوا۔ اتنا وسیع موضوع اور پھر ایسا موضوع جو شیعوں کو سنیوں کے ساتھ بٹھا دیتا تھا اور سنیوں کو شیعوں کے ساتھ بٹھا دیتا تھا، کیونکہ یہ ذات ہی ایسی ہے جس نے 360 خداؤں کی دہلیز پر جھکے ہوئے متفرق قبیلوں کو لا الہ الا اللہ کی وحدت پر جمع کر دیا۔ اور اس ذات کے حضور اگر بندے انتشار سے افتراق سے پیش ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ کا اس ذات پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو فرقے ہیں نا، یہ اللہ نے تو نہیں بتایا، وہ تو فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو فرقے پسند نہیں، یہ تو قرآن میں بات طے کرتی ہے کہ اللہ کو فرقے پسند نہیں، اور فرقے سرکار دو عالم نے بھی نہیں بنائے، فرقے آئمہ نے بھی نہیں بنائے، فرقے نہ اللہ بناتا ہے، نہ رسول بناتے ہیں، نہ امام بناتے ہیں، فرقے وہ امام بناتے ہیں جنہیں لوگ امام بناتے ہیں۔ تفرقہ تو ہونا نہیں چاہیے، اور پھر سرکار کی ذات پر تو میں چونکہ جب نبی اشعار پڑھ رہے تھے، صنف تو نعت ہے، سرکار کے لیے جو اشعار پڑھے جاتے ہیں وہ اردو ادب میں اس صنف کو نعت کہتے ہیں، لیکن میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں، پتہ نہیں نعت کہاں پر حمد ہو جاتی ہے، خبر ہی نہیں کہ نعت کہاں پر حمد ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں کہتا آپ جلدی جلدی بولیے، دیر تک آپ کو بولنا ہے، پھر دھیرے دھیرے بولیے۔ اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی۔ آپ جانتے ہیں کافی مشکل ہے، اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی، اور شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر، پھر کوئی رات بھی تاریک نہیں ہے۔ اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی، اور شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر، پھر کوئی رات بھی تاریک نہیں ہو سکتی۔ اور میرے احباب جہاں نعت سے روکا جائے، میرے احباب جہاں نعت سے روکا جائے، کوئی مسجد ہو کبھی ٹھیک نہیں۔ اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی، اور شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر، پھر کوئی رات بھی تاریک نہیں ہو سکتی۔ اور میرے احباب جہاں نعت سے روکا جائے، کوئی مسجد ہو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور آپ لائے ہیں نسب نامہ عدو حیدر،
حسب نامہ عدوِ حیدر، معذرت چاہتا ہوں تصدیق نہیں۔ میں نعت سے ہی آغاز کر رہا ہوں، اور نعت بہت لکھی گئی، بہت کہی گئی۔ میں دو مصرے پڑھ کے اپنے نہیں میرے جناب افتخار عارف صاحب، اس کے بعد پھر جناب افتخار عارف صاحب کے دو مصرے پڑھوں گا، پھر گفتگو بھی کریں گے، نعت بھی پڑھیں گے، دیر تک جشن منائیں گے۔ وہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں چونکہ ہم شیعہ سنی میں بٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا رحمت سید الاولاد پہ کامل ایمان، رحمت سید الاولاد پہ کامل ایمان، امت سید الاولاد سے خوف آتا۔ رحمت سید الاولاد پہ کامل ایمان، امت سید الاولاد سے خوف آتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھے، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور میں دو چار اشعار نعت اور پڑھتے ہیں، ماحول آپ کا بن جائے، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سایہ نہیں حضور کا، سایہ ملک صاحب میں مصرے دو پڑھ رہا ہوں، بابا جی آپ کو خوشی دعا فرمائیں۔ سایہ نہیں حضور کا، اسلوب مختلف نہ ہو تو فائدہ نہیں بات ہے۔ سایہ نہیں حضور کا پر ان کے نور سے، آپ کی خاموشی اگلے مصرے کی متلاشی۔ سایہ نہیں حضور کا پر ان کے نور سے، سورج کا سایہ پڑ گیا تھا آسمان پر۔ سایہ نہیں حضور پر ان کے نور سے، سورج کا سایہ پڑ گیا تھا آسمان پر۔ بڑی گہری بات ہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ سایہ نہیں حضور کا پر ان کے نور سے، سورج کا سایہ پڑ گیا تھا آسمان پر۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے نور پہ آپ کا نور غالب آ گیا۔ بے شک غالب، سورج کے نور پہ آپ کا نور غالب نہیں، سورج کی روشنی پہ آپ کی نالین غالب ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دو مصرے اور پڑھوں، ابھی پورا مزاج نہیں بنا، دو مصرے اور ایسا پڑھتے ہیں، چونکہ سرکار کے حسن پہ بڑی گفتگو ہوتی ہے، بڑی گفتگو ہوتی ہے سرکار کے حسن پہ۔ اور سرکار کے حسن پہ گفتگو کیوں نہ ہو؟ سرکار نے جسے اتارا ہے ان کا نام یوسف ہے۔ سرکار نے جسے پیشانی سے اتارا ہے ان کا نام یوسف ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا اس پہ، تو پھر مجھے کوئی آرمی کہنے میں، جسے سرکار جبین سے اتار دیں وہ یوسف ہے، جسے کندھوں پہ بٹھا لیں وہ کیا ہو؟ جسے کندھوں پہ بٹھا لیں، ان کا حسن کیا
کیا ہوگا؟ چونکہ مرکز تو سرکار کی ذات ہے، پھر سرکار کے حسن پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں دو مصروں میں بات تمام کر دیتا ہوں کہ حسن پہ بات میں اور آپ کیا کریں گے۔ آئیے سارے بلا تفریق مذہب و ملت، شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث سب چلیں سرکار کی دہلیز پہ جا کے سجدہ کریں، اور جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں۔ حسین اتنے کہ خود کو حسین کہتے ہیں۔ کہ خود کو حسین کہتے ہیں، اور وہ آیت میں پڑھ گئے ہیں، یہ میلاد میں نہیں پڑھی جاتی، جس آیت کی میں نے تلاوت کی یہ جشن میلاد میں کوئی بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الروح، اور جب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الروح، روح کے متعلق، قل الروح من امر ربی، تو پھر آپ فرما دیجئے کہ الروح، کہ روح جو ہے من امر ربی، میرے پالنے والے کے امر سے۔ اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور اسی میں سے ہی مجھے ملا، اسی آیت سے، چونکہ آغاز ہو رہا ہے یسألون، آپ سے سوال کریں تو آپ سے ہی سوال کریں۔ فکرہ سمجھیے گا شیعہ سنی صاحب، جو بھی لوگوں کو اللہ سے پوچھنا ہوتا تھا اس کا سوال مصطفیٰ سے ہوتا تھا۔ تھوڑا بیدار رہیے، جو بھی لوگوں کو اللہ سے دریافت کرنا ہوتا تھا وہ سوال سرکار سے ہی پوچھا جاتا تھا، اور جو اللہ کو کہنا ہوتا تھا وہ بھی سرکار سے ہی کہتا تھا۔ جو اللہ کو فرمانا ہے وہ سرکار سے ہی کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا قرآن کھولیے، سارے شیعہ سنی قرآن تو پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں گھروں میں تو ہے نا، تو پڑھا بھی کریں تو اس میں آپ کو مختلف سورہ ہے مبارکہ میں نظر شاہی وہاں پہ ملے گا، قل 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 قل، کہہ دیجئے کہہ دیجئے کہہ دیجئے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ وہ قادر مطلق ہے، آپ کی شہرت سے زیادہ آپ کے قریب ہے، آپ سے کچھ نہیں کہتے۔ بھئی میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوں تو میں پروفیسر صاحب سے کہوں جی آپ یہ تقریر ہے آپ ان کو سنا دیجئے، تو دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو میں آپ سے بولنا نہیں چاہتا، یا پھر مجھے مجمع کے سامنے آنے سے خوف ہے۔ خوف تو وہاں ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہاں خوف کیسا ہوگا؟ وہ تو اپنے ولیوں کے لیے کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اس کے ولی ہیں نہ انہیں حزن ہوتا ہے نہ انہیں خوف ہوتا ہے، شروع سے خوف تو ہے نہیں۔ پھر دوسری بات ہے کہ وہ ہم سے بولنا نہیں چاہتا، اپنے حبیب سے کہتا ہے میں ان سے نہیں بولوں گا، میری جگہ پہ آپ ہی ان سے بولیے۔ تو ملت مسلمہ فیصلہ کر لے، جس کے بغیر وہ بولنا پسند نہیں کرتا نا اس کے بغیر سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ بغیر سمیع و بصیر تو وہ ہے نا، سمیع و بصیر تو ہے نا، وہ کلیم اللہ نہیں بنا دیتا، وہی بناتا ہے نا، اڑا لیتا ہے اور کلیم اللہ بنا دیتا ہے۔ درخت سے باتیں ہوتی ہیں، باتیں درخت سے، درخت سے بول کے آتے ہیں، آواز درخت سے آتی ہے اور آ کے وہ کلیم اللہ بن جاتے ہیں، اور جب کلیم اللہ بننے کے لیے جاتے ہیں تو جوتے اتار کے جاتے ہیں۔ بننے کے لیے جاتے ہیں تو پھر جوتے اتار کے جاتے ہیں، آواز آتی فخل نالک، جوتا اتاریے، درخت سے بولنا ہے۔ یہ فرق ہے مصطفیٰ میں اور موسیٰ میں، موسیٰ نے درخت سے بولنا ہے تو جوتے اتارنا ہے، مصطفیٰ سے ہاتھ ملا کے بولنا ہے تو کہہ رہا جوتے پہن کے آئیے۔
کہ وہ اللہ سے ملنے گئے تھے. آپ پریشان ہو گئے. وہ اللہ سے ملنے گئے تھے, نہیں گئے تھے ملنے, پھر اللہ سے ملے کہ نہیں؟ کچھ بندے گھبرا رہے ہیں کہ اللہ سے ملے یا اسے اللہ کہیں جس سے ملے. اللہ سے ملے بھئی, اللہ سے ملنے گئے نا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کہ بابرکت ہے اس ذات جو لے گئی اپنے آپ کو. اب میں پہلے لفظ آپ پہ بات کر لوں پھر روح پہ پلٹ دیں. یہ آپ کیا ہے؟ آپ روزانہ نہیں پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابھی آپ نے آپ پہ بات کی. تو یہ آپ کیا ہے؟ معبود کے سامنے جو پیش ہوا ہے عبادت کے لیے, وہ بھی تو آپ ہیں. بعض بندے منبر پہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے. وہ چونکہ الفاظ کی کمی ہے تو ایسے فکرہ کہہ جاتے ہیں, ورنہ معبود تو عبادت نہیں کرتا. وہ تو حوصلہ بڑھانے کے لیے بندوں سے کہتا تم بھی صلوات پڑھو, میں بھی بھیج رہا ہوں. ہم تو بھیج نہیں نہ سکتے, ہم تو اسے کہتے ہیں بھیج. دو کام بندے نہیں کر سکتے. دو کام ایسے ہیں جو بندے نہیں کر سکتے. ایک صلوات بندے نہیں بھیج سکتے, ایک لعنت نہیں بھیج سکتے. یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے. اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا نا تو آپ اپنی برادری پہ صلوات ہوتی. یہ کام اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں کہ جس پہ چاہے صلوات بھیج دے, جس پہ چاہے لعنت بھیج دے. نہ 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 نہ, یہ کام اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. ہاں, فرق صرف اتنا ہے کہ صلوات والے نام اس نے لکھ کے سر بمہر کر دیے, اس میں نیا نام نہیں لکھا جائے گا. لعنت والا رجسٹر کھلا ہے, اس میں نام لکھا جائے گا. اور لکھوانے کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی مصطفیٰ کی فضیلت کی بات ہو, چہرہ بگاڑ لو, اللہ لعنت بھیج دیتا. سرکار یہ اب پھر کیا ہے, آپ بھی اپنے وہ بھی اپنے. تو یہ کون سی ابدیت ہے کہ آپ بھی اپنے اور وہ بھی اپنے. اب تھوڑا انتظار بھی کیجئے اور تھوڑا حوصلہ بھی کیجئے. تھوڑی لمبی بات بھی سنیے. آپ بھی آپ اور وہ بھی آپ. فرق بتا دیتا ہوں, میں آیت پڑھتا ہوں, اس سے فرق کا پتہ چلتا ہے. وہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اسے سمیع و بصیر بنا, اور اس کو سمیع و بصیر بنا. اب اللہ سمیع ہے, اللہ بصیر ہے, آپ بھی سمیع ہیں, آپ بھی بصیر ہیں. توجہ فرمائیے, آپ بھی سمیع, آپ بھی بصیر, اللہ بھی سمیع, اللہ بھی بصیر. تو یہ کیا فرق ہے؟ وہ سمیع بنانے میں سمیع ہے, اس کی سماعتوں کو خدشات لاحق نہیں, اس کی بصارتوں کو خدشات لاحق نہیں. توجہ, وہ بصیر بنانے میں بصیر, آپ بصیر بننے میں بصیر. وہ سمیع بنانے میں سمیع, آپ سمیع بننے میں سمیع. ایسے ہی مصطفیٰ عبد بنانے میں عبد. بڑا مشکل بات ہے سنیں, مصطفیٰ عبد بنانے میں عبد. چلیں اور ذرا اور آسان کر, اور آسان کر. مصطفیٰ عبد, آپ گواہی دیتے ہیں عبدہ والرسول. ایک اور آتے ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے کہا. وہ کون سے آتے ہیں؟ وہ آپ ہیں کہ جب جناب مریم سلام اللہ علیہ جناب عیسیٰ کو لے کے آئے ہیں, چادر میں چھپایا ہوا اور چپ کر ہو,
یہ کرتا ہے اللہ، بغیر باپ کے بیٹا دیتا ہے اور روزہ چپ کر رکھتا ہے. یعنی جس کا وکیل اللہ ہو اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر روزہ رکھوا دے کہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہی نہیں. چپ کر روزہ بی بی مریم کا چادر میں چھپا کے لائی. وہ لوگ آ گئے، پہلے ایک یہودی آیا اور اس نے پوچھا مقدس مریم یہ چادر میں کیا ہے؟ تو بی بی نے چادر ہٹا دیکھا تو بچہ. اس نے پوچھا کس کا ہے؟ تو بی بی کا تو چپ کر روزہ تھا. فرمایا میں اشارہ. تو اس نے شور مچا کہ مقدس مریم بیٹا لے. تو لوگ جمع ہو گئے. جب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا نہ تیری ماں ایسا نہ تیرا باپ ایسا. پھر بھی ایک فکرہ عجیب کہتے ہیں، توجہ فرمائیے کہ بی بی مریم کی عصمت پر انہیں ایمان تھا اور کہہ رہے تھے نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا. وہ یہودی ہو کے مان رہے تھے کہ معصوم کے ماں باپ ایسے ویسے تھے. معصوم کے ماں باپ ایسے ویسے نہیں ہوتے. نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، تو بچہ کہاں سے لائے؟ تو بی بی مریم نے کیا جواب دیا؟ انہیں چپ کر روزہ تھا. قرآن نے واضح کر دیا کہ فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ. بی بی نے وہ گود میں پڑے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا تو انہیں اور غصہ. ایک تو بیٹا لے آئی ہے، اوپر سے بات نہیں کرتی، پھر اشارہ کرتا ہے نو مولود کی طرف. نو مولود کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ابھی آیا ہے. یہ کیا بولے؟ ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے، غصہ ان کا عروج پہ آ رہا تھا کہ آواز آ رہا انی عبداللہ انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں. وَعَطَانِيَ الْكِتَابَ، اور اس نے مجھے کتاب دی. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور مجھے اپنا نبی بنایا. میں توجہ. اور انہوں نے فوراً معافی مانگ لی. انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دے چونکہ تیرا بیٹا معصوم ہے اور اس نے تیرے حق میں گواہی دی. سمجھ گئے؟ اس نے تیرے حق میں گواہی دی، لہذا ہمیں معاف کر دے. اب جناب عیسیٰ افضل ہیں یا سرکار دو عالم؟ نہیں یار تکلف نہ بتانا، شیعہ سنی مل کے بتانا کون افضل ہے؟ سرکار دو عالم افضل. اور جناب عیسیٰ ماں کی آغوش میں کہہ رہے عطانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی. مفضول کہہ رہا ہے میں کتاب لے کے آیا. مفضول کہہ رہا ہے میں کتاب لے کے آیا. افضل جبرائیل سے ڈر جائیں گے؟ افضل جبرائیل سے ڈر جائیں گے؟ نہیں، وہ مفضول کہہ رہے ہیں. اور نہیں، میری بات تو وہاں ابدیت. جناب عیسیٰ نے آغوش مادر میں کہا نہیں عبداللہ، میں اللہ کا عبد. تو ایک فکرہ میں کہوں گا جو بندے ابھی تک نہیں بولے وہ اس فکرے پہ بول پڑے. جناب عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا عبد ہوں. اب پڑھو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے آپ کو. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ابدیت ماں کی گود پہ پڑی ہو تو انہیں عیسیٰ کہتے ہیں، معراج پہ کھڑی ہو تو انہیں محمد کہتے ہیں. یہ ابدیت میں فرق ہے. ماں کی آغوش میں وہ عیسیٰ ہے، معراج پہ کھڑی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھیے بلند آواز. معراج پہ کھڑے توجہ. اور جب معراج پہ گئے، میں آگے ہوں اسی آئے، معراج پہ گئے ہیں تو کیسے گئے؟ جو لباس پہنا ہوا تھا وہ تبدیل نہیں، بستر پر تھے، پیروں میں نالین نہیں، لباس نہیں بدلا، صرف نالین کو پیر سے عزت دی. نالین کو اپنے پاؤں سے عزت دی. شیعہ سنی حضرات
مجھے اپنے 40 سالہ مطالعے میں مدینے میں وہ موچی نہیں ملا جو مصطفیٰ کی نالین سیتا تھا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ مصطفیٰ کے جوتے بھی وہیں سے آتے تھے جہاں سے مصطفیٰ کے بچوں کے کپڑے آتے تھے. جہاں سے سرکار کے بچوں کے لباس آتے تھے وہیں سے سرکار کی نالین بنوا کے بھیجی جاتی. توجہ فرمائیے. یہ اس پیس میں نہیں پڑھنا نزول ہے، ظہور ہے، ولادت ہے، اس میں پڑھنا ہی نہیں. یہ بحث نہ کی. یہ آپ کے سمجھنے والی، یہ دنیا کے سمجھنے والی بحث ہے. نزول کوئی بڑی بات نہیں. یہ بارش کا پانی اس کا بھی نزول ہے. اور نزول کون سی بڑی فضیلت ہے؟ آپ کا جیسے یہاں بنتا ہے، روح تو آپ کی نہیں نازل ہوتی، روح تو یہاں نہیں ہوتی، تو پھر نزول کون سی بڑی بات ہوتی؟ اور ظہور کون سا جو چھپا ہوا نکل آئے تو ظہور. آپ کے میرے اور آپ کے سمجھنے والی بات ہوتی تو اللہ مصطفیٰ کی خلقت پہ قرآن میں بات کرتا. اللہ نے مصطفیٰ کی خلقت پہ قرآن میں بھی بات نہیں کی، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خوش ہوتا ایسا نہیں جس کا قرآن میں ذکر نہیں. اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کا ہونا نہ خوش میں ہے نہ تر میں. اور بھی فرما رہے نہ خوش میں ہے نہ تر میں ہے. یہ کوئی الگ اللہ کا راز ہے، سر من اسرار اللہ ہے. آپ اس پہ بالکل بحث نہ کیجئے. کیا آپ کر لیں گے؟ نزول ظہور ولادت پہ بحث کر کے کیا کر لیں گے؟ پیدائش پہ بات کر کے کیا کر لیں گے؟ جس گھر کے دروازے کی دہلیز پہ سجدہ کر لیا جائے پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی. پھر اندر کیوں جھانکیں گے؟ سرکار تشریف لے گئے تو نالین کو عزت آتا. سرکار چلے گئے، جسم گیا ہے میرے رسول، تھک تو نہیں گیا. سرکار کا جسم، تو جسم کہاں سے؟ پوری توجہ. کائنات کی بہت زیادہ ترقی ہونے کے باوجود چاند تک پہنچے ہیں. مریخ پہ جانے کی بات، توجہ پوری توجہ. مریخ میں سے جا رہا ہے، اس پہ جانے کی باتیں ہیں. ابھی تو کہیں کوئی بات پہنچی نہیں، ابھی تو تذکرے ہو رہے ہیں. چاند پہ جانے کی باتیں ہیں کہ جائیں گے چاند پر اتریں گے. دنیا کتنی ترقی کر لے گا، اور ترقی کرنے کے بعد مصطفیٰ کی برابری کر سکے گی؟ نہیں. تم بہت کوشش کر کے چاند پہ اترو گے، وہ زمین پہ کھڑا ہو کے کرے گا. انگلی کا اشارہ. لیکن میرے سامنے فکر آ گیا، کسی کو پسند آئے تو اچھا، نہ پسند آئے تو برداشت کر جائے. یہ الگ بات ہے جس کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے. وہ چلتا تھا تو انگلی ابو طالب نہیں پکڑتا. یہ اختیار ہے ابو طالب، یہ سرکار کا اختیار. مل کے بولو حیدری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن ظہور مصطفیٰ. سرکار گئے ہیں معراج، تشریف لے گئے ہیں. جس کو جانے پہ اعتراض ہے وہ لے جانا پڑا. جس کو جانے پہ اعتراض ہے کہ سرکار کیسے گئے، تو اللہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ سرکار گئے. اللہ تو فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی. اس کا مطلب ہے معراج پہ شک کرنا مصطفیٰ کے معجزات پہ نہیں، اللہ کے اختیار پہ. برکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے آپ. سبحان الذی اسریٰ. اور یہ اسریٰ پڑھی، اسریٰ پہ غور کریں. اسریٰ کے معنی ہی سیر کرنا. سیر کرتے ہوئے گئے. سرکار کیا کرتے ہوئے گئے؟ سیر کرتے ہوئے گئے. اور سیر کرنا تو آپ سمجھتے ہیں، دفتر جانا اور ہوتا ہے،
کام پہ جانا اور سیر کرنے جانا شغل ہوتا ہے۔ توجہ، سیر کرنے جانا کوئی مہم عمل نہیں ہوتا۔ ہاں بس سیر کرنے کے لیے نکلے نہیں، باہر گئے ذرا چہل قدمی کے لیے۔ چہل چونکہ 40 قدم ہوتے ہیں، چہل کے مطلب ہے 40، تو چہل قدمی کا مطلب ہے 40 قدم چلنا۔ جس کی چہل قدمی کا نام معراج ہے، جس کی چہل قدمی کا نام معراج ہے، سرکار معراج پہ گئے تو اپنے جسم کے ساتھ گئے۔ اب میں پہلا فکرہ کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ تھکے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جسم کے ساتھ یہاں سے وہاں جائیں تو معراج ہے، اور وہاں سے آغوش سیدہ آمنہ میں آئیں تو میلاد ہے۔ یہ فرق ہے، یہاں سے وہاں جائیں تو معراج ہے، وہاں سے یہاں آئیں تو میلاد ہے۔ تو گئے وہاں پہ، روح نہیں گئی، جسم، سرکار کی روح نہیں گئی، جسم گیا ہے۔ اور میں معتبانہ عرض کروں گا کہ اب روح کا نام نہیں، اب جسم کا نام ہے۔ اب تو روح کا نام ہی نہیں ہے، اب تو جسم کا نام ہے۔ سرکار کا جسم گیا ہے۔ اچھا کوئی طاقتور سے طاقتور بندہ کوئی چیز اچھالے، وہاں تک جائے گی جہاں پر اس کی طاقت ختم ہو، وہاں سے واپس آئے گی۔ واپس کیوں آئے گی؟ زمین کھینچ لے، زمین بولو کھینچ لیتی ہے، زمین میں طاقت ہے، وہ اپنے اوپر اٹھنے والوں کو نیچے کھینچ۔ مصطفیٰ نے قدم اٹھایا، زمین میں تاب نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو کھینچ۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، یہ برابری کا دعویٰ کرنے والے ابھی ایک عزیز نے کہا میں تو کسی سے بات کرنے ہی نہیں چاہتا اس عنوان پہ کہ کون برابری کا دعویٰ۔ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی کر بھی نہیں سکتا، کھلے عام آ کے کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ سرکار کی برابری کا دعویٰ کون کرے گا؟ اور دعویٰ کرنے والے اے سی والی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں ایئر کنڈیشن میں، وہ سردیوں میں اب تو اس سے وہ انورٹر ہے، ہیٹر بھی چل جاتا ہے، سردیوں میں ہیٹر چلتے ہیں، اور گرمیوں میں آپ دیکھ لیں پھر وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھنڈے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں۔ نہ آپ سردی میں پڑھ سکتے ہیں نہ گرمی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے برابری کا تو پھر ذرا جون جولائی کی گرمی میں ظہر کی عصر کی نماز دھوپ میں پڑھا کریں، وہیں پہ سجدہ کیا کریں۔ کہتے ہیں نہیں سورج پڑھنے نہیں دیتا، آگ برساتا ہے۔ اچھا سورج کے نیچے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور برابری اس کی کرتے ہیں جو سورج پہ جھوٹا رکھ کے معراج پہ چلا جاتا ہے۔ سورج پہ پیر رکھا، پیر بھی نہیں، نالین رکھی اور سرکار معراج پہ چلے گئے۔ راستے میں کیا کیا آیا اس پہ میں بحث نہیں کرتا، جو بھی آیا وہ زیر قدم آیا، جو بھی آیا وہ زیر قدم آیا۔ سرکار سفر طے کرتے گئے اور ایک ہمراہی بھی تھی، ایک ہمراہی بھی تھی، ہم نوا نہیں تھا، ہمراہی تھا۔ ہم نوا میں اور ہمراہی میں فرق ہے، ہمراہی نوکر بھی ہوتے ہیں۔ نہ سمجھ آئے تو درود تاج پڑھ لیجئے گا، سمجھ آ جائے گا۔ ہمراہی ہونا اور بات ہے، ہم نوا ہونا اور بات۔ وہ ہمراہی تھا، چلتے 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 ملک صاحب لینے گئے تھے، ملک صاحب لینے گئے تھے تو ذرا دور ہم ہوتے ہیں ان سے، تو رستے میں یہ کہتے جی میں تو بس یہاں تک ہوں، آگے آپ ہم اگر پہلے نہ آئے ہوتے ہم کہیں گے ملک صاحب یہ تو کوئی وفادار نہیں ہے، رستے میں چھوڑ رہے ہیں ہمیں تو آگے رستہ بھی نہیں آتا۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں جی میں یہیں تک ہوں۔ کیا بات ہے یار، ہم یہیں تک ہیں، آگے آپ جائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل کو پتا ہے کہ میں رکنے کے بعد جنہیں آگے جانے کا کہہ رہا ہوں وہ پہلی بار نہیں آئے، انہیں رستے معلوم ہیں، انہیں رستے معلوم ہیں، اسی لیے تو ان کی گود میں پلنے والا کہتا ہے نا پوچھو میں زمین کے رستے سے آسمان کے رستے،
عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. میں ترجمہ کرنے لگا تھا، بندہ غلط ہو جاتا تھا. بندہ لفظ فارسی، عبد ہے عربی، اور عربی میں عبد کے معنی کبھی بندہ ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. کبھی اس کے معنی بندہ ہیں کبھی نہیں. مولا علی نے نہیں کہا انا عبد من عباد محمد، میں مصطفیٰ کے عباد میں سے عبد ہوں. اگر ترجمہ بندہ کرنا تو پھر علی نے مصطفیٰ کو اللہ نہیں کہا، لیکن اپنے آپ کو مصطفیٰ کا بندہ کہا. علی نے مصطفیٰ کو اللہ نہیں کہا، لیکن اپنے آپ کو مصطفیٰ کا عبد کہا ہے. میں اپنے لوگوں کے لیے فکر کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور محسوس نہ کرے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے مگر بندے ہم علی کے ہیں. آپ ہونا اور بندے غور سے نہیں پڑھتے نا، سرسری قبلہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے گزر جاتے ہیں. وہ اقبال نے نہیں کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. اس لیے کہا تھا اس نے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. مصطفیٰ کو اپنی امت سے پیار ہے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، اور کیوں لے گئے آگے پڑھیے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. تو وہاں جبرائیل تو پیچھے رہ گئے، جناب جبرائیل علیہ السلام تو پیچھے رہ گئے. ابکائی کسی کو آئی نا اور اس نے یوں کیا نا، تو میں گیا، میں نے مجمع میں دیکھا کسی کو نیند آئی اور یوں ہاتھ رکھے. اس طرح وہ فرنٹ، اب تو ساری فرنٹ سیٹ ہے، سب وہ سامنے والے کو نیند آ جائے تو پھر زمین تقریر کرنا. میں تو یاد کر کے آیا ہوں کہ وہ چلتی رہے گی، آپ کے ایک اشارہ بھلا دے گا. توجہ فرمائیے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، جناب جبرائیل علیہ السلام تو پیچھے رہ گئے، وہ تو آگے گئی نہیں. آگے کوئی نبی بھی ہے نہیں، فرشتے تو ویسے سارے پیچھے. اور اللہ کہہ رہا ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے آگے بھی اللہ کی کچھ نشانیاں ہیں. شاید ہر بندہ بابا جی یہ بات نہ سمجھے، جو اس سے آگے اللہ کی نشانیاں ہیں نا انہیں میں آیت اللہ مانتا ہوں. اس سے آگے مصطفیٰ کی نشانیاں ہیں انہیں میں آیت اللہ مانتا ہوں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تو پھر کہاں تک گئے؟ اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں کہ کتنے بلند کا دنا فتد اللہ کانا قاب قوسین او ادنا. ہم اتنا بلند لے گئے، 2 کمانے یا کچھ کم کا فاصلہ. توجہ، ابھی تو بات شروع ہو رہی بھئی. آپ تک 2 کمانے یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ تھا. کس سے؟ جو آپ کی شہرک سے زیادہ آپ کے قریب ہے. جو آپ کی شہرک سے زیادہ آپ کے قریب ہے، وہ کہہ رہے 2 کمانے یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ تھا. یہ کیا بات ہے 2 کمانے یا اس سے کچھ کم؟ یہ کیا ہے؟ ایک بتا دیتا کہ 1 کمانے کا فاصلہ تھا، 1.5 کا فاصلہ تھا، 1 کوس کا فاصلہ تھا. توجہ، ایک بات بتا دے، اندازوں سے تو وہ بات کرتا تھا. وہ فرماتا ہے انی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی فی الصدور، میں تمہاری نگاہوں کی چھپی ہوئی خیانت کو بھی جانتا ہوں، اور جو تمہارے سینوں میں چھپا ہے اسے بھی جانتا ہوں. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، جو ذرہ برابر اچھائی کا عمل تم کرتے ہو میں اسے بھی دیکھتا ہوں، اور
جو ذرہ برابر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرتے ہیں ہم اسے بھی دیکھتے ہیں، وہ ذرے ذرے کا حساب رکھنے والے فرشتوں کا خالق ہے، وہ اندازے سے بات کیوں کرے گا؟ توجہ، یہاں سے کوہٹا کتنے کلومیٹر ہے؟ کہ نا آپ نے کتنا ڈیفینٹ فگر دی، یقین سے کہہ رہے ہیں کہ 15 کلومیٹر، کیونکہ روز کا آنا جانا، تو آپ کہہ رہے ہیں 15 کلومیٹر، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں 14 یا 15، 14-15 تو وہ کرے جسے یقین نہ ہو اور وہ یقین کا خالق ہے، اور یقین کا خالق کہہ رہے 2 کمانے یا اس سے کچھ کم۔ میں نے آج ہی کے دن آنے والے اپنے امام ششم سے پوچھا مولا یہ 2 کمانے یا اس سے کچھ کم کیوں؟ تو ابو بصیر کو بتایا گیا کہ اللہ نے یقین سے ایک ہاتھ سے اس لیے نہیں بتایا کہ دنیا کا کوئی فرد میرے حبیب کی بلندی پہ ہاتھ نہ بنائے، میرے حبیب کی بلندی پہ ہاتھ نہ بنائے۔ یعنی اگر آپ نے کہہ دیا اتنے بلند، بھئی کتنے بلند؟ 2 کمانے یا اس سے کچھ کم، کتنے کم یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا، بس اللہ کا ہاتھ نکلا، اللہ کا ہاتھ نکلا، اس ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور 18,000 باتیں ہوئی، کتنی؟ 18,000 باتیں ہوئی، آپ غور فرمائیں 6,666 آیات ہیں قرآن کی، وہاں پہ 18,000 جو باتیں آپ کے لیے اتاری ہیں اس سے 3 گنا زیادہ اس وقت میں کر گیا جس میں پانی چلتا رہا، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی۔ توجہ فرمائیے، یہ کنڈی کیوں ہلتی رہی؟ یہ پانی کیوں بہتا رہا؟ یہ بستر کیوں گرم رہا؟ توجہ فرمائیے۔ لوگ تو کہتے ہیں بڑا عرصہ لگ گیا، بڑا فاصلہ تھا، مجھے پتا نہیں کہ معراج میں ملک صاحب کتنا مرتبہ، ملک صاحب کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ ملک کے معنی ہوتے ہیں فرشتہ، اور میں بار بار فرشتہ کہوں، فرشتہ آئی اچھا ذرا تھوڑا سا بیدار بھی رہی۔ توجہ فرمائیے، پانی بہتا رہا، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا۔ یہ بستر کیوں گرم رہا؟ ذرا غور فرمائیے، یہ وہ حدت کس کی تھی؟ اس پہ جسم مصطفیٰ تھا، جسم مصطفیٰ، اور جسم مصطفیٰ کی حرارت تھی، وہ حرارت رہی۔ بے توجہ، جس کے جسم سے نکلی ہوئی حرارت معراج کے سفر میں ختم نہیں ہوتی، اس کا اٹھایا ہوا بازو، اگر بات سمجھ آئیے تو ہاتھ اٹھائیے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جسم کی حرارت سرکار باقی رہی، کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا۔ حرارت کیوں قائم رہی؟ جسم مصطفیٰ کی حرارت قائم رہی۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کھانا کمرے میں رکھیں، آج کل تو کہتے ذرا پنکھا بند کر دیں، ٹھنڈا نہ ہو جائے، کیونکہ ہوا لگے گی تو ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کا ٹیمپریچر بدل جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ توجہ، ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول کر کے گئے تھے مصطفیٰ۔ اس کا مطلب ہے یہ کائنات کا جو درجہ حرارت ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ قائم ہے نالین مصطفیٰ کے تلوے کے ساتھ۔ آپ نے غور نہیں کیا، نالین مصطفیٰ کے تلووں کے ساتھ، اور پھر پانی بہتا رہا، پانی بہتا رہا۔ پانی کیوں بہتا ہے؟ کیوں بہتا ہے پانی؟ پانی نہیں بہتا، ناج البلاغہ پڑھنا، پانی میں بہنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ پانی بہتا کیوں ہے؟ ناج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہوا کو نازل کیا، اس کے اوپر پانی کو بچھا، پھر ہوا کو حکم دیا اسے لیے پھر۔ اس کا مطلب پانی کے نیچے جو ہوا ہوتی ہے وہ پانی کو لے کے جاتے ہیں، پانی خود نہیں جاتا۔ جو بندے کہتے ہیں نا تھوڑا پانی نیمے پاسے ہوتا ہے،
تھوڑا ہی نہیں میرے پاس ہے. ہاں زیادہ پانی ہو تو وہ پہاڑوں کو نکل جاتا ہے, پھر پہاڑ پہ چڑھا ہوا بھی نہیں بچتا. جناب نوح فرما رہے تھے نا آجا بیٹھ جا کشتی میں, تو نہیں آیا تھا نا. جناب نوح نے کشتی تو بنائی تھی, بیٹے موبائل ذرا چھوڑنا, کشتی تو بنائی تھی, کشتی بنائی تھی طوفان آنے سے پہلے. اب دیکھیے گا مصطفیٰ کی فضیلت جناب نوح پہ کیا ہے. جو طوفان آنے سے پہلے کشتی بنائے انہیں نوح کہتے ہیں, اور جو طوفان کے عروج پہ کشتی چلائے اسے مصطفیٰ کا بیٹا حسین. اور جب طوفان آ گیا, ایک فکرہ میرے سامنے آ گیا تو میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. جب طوفان آ گیا اور پانی, بھئی توجہ, پانی سروں سے گزر گئے. پاکستان کے نیچے تو کہا جا رہا ہے پلوں کے نیچے سے گزر, وہاں تو پل تھے ہی نہیں, پہاڑوں کے اوپر سے گزر. تو پھر کوئی کشتی میں نہیں بیٹھ سکتا, کیونکہ طوفان آنے کے بعد پھر کسی گنجائش نہیں. سرکار کہہ رہے تھے طوفان آنے سے پہلے پہلے بیٹھ جاؤ. جو طوفان آنے سے پہلے کشتی میں بٹھائے انہیں نوح کہتے ہیں, اور جو طوفان کے عروج پر کہے ایک یزید کی فوج میں ہے اسے آنا ہے. تربیت مصطفیٰ ہے, یہ میرے رسول کی تربیت ہے, ان کے مربی رسول ہیں. توجہ فرمائیں. جب فضیلت آپ پڑھیں گے انبیاء پر, میرے رسول کی فضیلت پڑھیں گے تو فضیلت پہ فضیلت, فضیلت پہ فضیلت, فضیلت پہ فضیلت آپ کو نظر آئے. مصطفیٰ نے تو کبھی عصا بھی دی, کبھی چھڑی نہیں دی, کبھی تازیانہ نہیں دی, کبھی تلوار نہیں چیزی, کبھی تھپڑ نہیں مارے, کبھی تمانچہ نہیں دی. توجہ, جو کچھ کرنا ہوتا تھا علی کرتا تھا. یہ جو بھی کرنا ہوتا تھا علی کرتا تھا. میرے قابل صاحب احترام سامعین, انبیاء پر فضیلت پڑھیں تو پڑھ لیں. جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم لے گئے, میں پلٹ رہا ہوں پھر لے گئے ہیں تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں, ایسے ہی ہے. تو پھر اللہ نے بچا لیا. بچایا کیسے؟ ان کی جگہ پہ دمبا لیٹا دیا. دمبا کون لایا تھا؟ کہاں سے لایا تھا؟ کسی بندے نے شکایت کی تھی کہ میرا اٹھا کے لے گئے, جنت سے آیا. اس کا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم کے امتی نبی کے لیے جنت سے دمبا آئے تو لوگ مانگتے ہیں. ایسے آگے کیا جواب کو سمجھتے ہیں؟ دمبا آئے تو لوگ مانگتے ہیں. اللہ نے اسماعیل کو بچانے کے لیے دمبا لٹا دیا. اب فکرات سننے کے بعد آپ صبح تک رات دیتے رہے, اس فکرے کرنے میں بدل نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے اسماعیل کی جان بچانا. یہاں فضیلت کا پتہ چل جائے گا. جس کی جگہ پہ دمبا لیٹے انہیں اسماعیل کہتے ہیں, اور جس کے بستر پہ علی لیٹے اور جسم وہاں جائے تو معراج, وہاں سے بھی جسم ہی آیا ہے. اور جس بات پہ مجھے داد کی طلب نہیں, توجہ کی طلب ہے, وہ یہ ہے کہ حیات مصطفیٰ جسم اور روح کا مرکب نہیں. سرکار آپ کی دعا میں حیات مصطفیٰ جسم اور روح کا مرکب نہیں ہے. غلطی ہو گئی اس مورخ سے, چاہے وہ شیعہ تھا چاہے سنی, جس نے کہا کہ اسرائیل روح قبض کرنے آیا تھا. غلطی ہو گئی اس مورخ سے. جبرائیل کے ماتحت فرشتہ, جبرائیل تو وہاں رک جاتے ہیں, آگے جس میں مصطفیٰ جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو جسم کے قروں سے نہیں گزرتا, سورج کی حدت جسم برداشت نہیں کرتا. آپ سنتے نہیں ہیں جس میں مصطفیٰ کا سایہ نہیں؟ جانتے ہیں سایہ ہے کیا؟ کیا ہوتا ہے سایہ؟ سایہ اندھیرا ہوتا ہے.
سایہ اندھیرا ہوتا ہے، اور اس جسم کا سایہ ہوتا ہے قبلہ جو روشنی روک لیتا ہے، جس سے روشنی گزرتی نہیں۔ مصطفیٰ کے پیچھے اندھیرا اس لیے نہیں کہ مصطفیٰ سے گزری ہوئی روشنی کو علی کہتے ہیں۔ دعا چاہیے مجھے اس فکرے پہ، مصطفیٰ کے جسم سے گزرے ہوئے۔ یہ روح اور جسم کا مرکب نہیں، یہ جسم ہی اتنا لطیف ہے کہ اسے روح کی ضرورت نہیں، اور وہ جسم روح کا محتاج ہے جو یہاں بنتا ہے۔ اس میں آپ کو شاید پریشانی ہو جائے، جو جسم یہاں بنتے ہیں انہیں روح کی احتیاج ہے کہ روح وہاں سے ہے، اور روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور جب تم سے یہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو کہہ دیجئے روح میرے اللہ کا امر ہے۔ تو میرے رسول کو اس امر کی کیا ضرورت ہے جس کا ماتحت اولي الامر ہے؟ اور ہمارے جس کے تابع اولي الامر ہے، جس کی اطاعت میں اولي الامر ہے، اس کا جسم روح یہ مرکب نہیں ہے۔ میرا رسول عناصر کا مجموعہ نہیں ہے۔ اگر عناصر کا مجموعہ ہوتا تو درود قبر نبی پر ہوتا، ذات نبی پر نہ ہوتا۔ درود ذات نبی پر ہے، درود ذات نبی پر ہے، اور درود بھی ٹھیک ترجمہ نہیں ہے، یہ بھی فارسی ہے، صلاۃ ہے۔ اور اگر کسی نے صلاۃ کو حقیقی معنوں میں دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو در بطول پہ دیکھنا۔ کھا گیا۔ اگر صلاۃ کو حقیقی معنوں میں دیکھنا ہو تو پھر در بطول پہ دیکھ لیں، لیکن میں چاروں کے اپنے وقت کے اندر ہی بات کو تمام کروں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سارے حضرات ایک دوسرے کے ہاں رسول سننے جایا کریں، اور جہاں نقص والی بات ہو وہاں روک دیں، کیونکہ مصطفیٰ کے دروازے پہ جھکے ہوئے خاکی لوگوں میں بھی نور بھر جاتا ہے۔ ہاں، ان کی نسبت بھی نور سے مضبوط ہو جائے تو پھر ان کی مٹی بھی مٹی پر حرام ہو جاتی ہے۔ جب نور سے نسبت مضبوط ہو جائے تو ان کی مٹی بھی مٹی پر حرام ہو جاتی ہے، اور اگر مصطفیٰ کے کہنے پر عمل کر کے کوئی مر جائے تو پھر مرے ہوئے کے سرحانے بیٹھ کے بھی ہم کہتے ہیں سن اور سمجھ۔ سنتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے۔ اگر مصطفیٰ کی محبت میں مرے ہوئے سنتے ہیں تو پھر ہم مصطفیٰ سے مانگتے ہیں وہ ہماری سنتے ہیں۔ جن کی نہیں سنتے وہ نہ سنایا کریں، ہماری تو سنتے ہیں، ہم تو نعتیں پڑھتے ہیں، سرکار کی نعت پڑھتے ہیں، نعت پڑھنے والوں کو سلام ہے۔ یہ چونکہ ایک کلچرل ڈیفرنس ہے کہ کسی نے ذاکر کہہ لیا، کسی نے نعت خوان کہہ لیا، یہ ثقافتی فرق ہے سرکار، یہ کوئی اوپر سے ملے ہوئے ٹائٹل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہے جیسے نہیں کام ملتا، چلے کوئی غصہ ہی نہ کرتا، ہوتا ایسے ہی ہے۔ آواز اچھی ہونی چاہیے، چلے اچھی آواز کو نعت میں استعمال کرنا، یہ شکر۔ ہاں، اچھی آواز میں نعت پڑھنا شکر ہے، اور اچھی آواز میں گانا گانا کفر ہے۔ آواز اس لیے دی گئی ہے، اس میں قرآن پڑھو، اس میں نعتیں پڑھو، اس میں قصیدے پڑھو، سرکار کے قصائد پڑھو، سرکار کی نعتیں پڑھو۔ چلو ہم بھی نعت سناتے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں، بات تو ایسی ہے کہ فجر تک جاری رہے اور بات تمام نہ ہو۔ ابھی تو میں نے سرکار کے معجزات شروع نہیں کیے، سرکار کی آمد پڑھنا نہیں شروع کی، اور آمد کا پڑھ بھی نہیں سکتا۔ نعت سرکار دو عالم پہ میں کیا کہہ لیتا ہوں، نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں، نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں، دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں۔ نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں، دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں، اور لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو، لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو، ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھا،
لکھنے پڑ جائیں سوالات پیغمبر مجھ کو ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں اور آج بھی چاند سمٹ جاتا ہے ڈر کے مارے آج بھی چاند سمٹ جاتا ہے ڈر کے مارے جب بھی آقا تیری انگلی کا اشارہ آج بھی چاند سمٹ جاتا ہے نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں اور لکھنے پڑ جائیں سوالات پیغمبر مجھ کو ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں اور آج بھی چاند سمٹ جاتا ہے ڈر کے مارے جب بھی آتا تیری انگلی کا اشارہ لکھوں اور اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں فقط شبر و شبیر لکھے اسے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں اور جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول اور کیا واعظ و معراج کا رستہ لکھوں اور کیا واعظ و معراج کا رستہ لکھوں نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں لکھنے پڑ جائیں سوالات پیغمبر مجھ کو ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں اور آج بھی چاند سمٹ جاتا ہے ڈر کے مارے جب بھی آقا تیری انگلی کا اشارہ لکھوں اور اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول اور کیا واعظ و معراج کا رستہ لکھوں اور لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا جب یتیموں کے سہارے کا سہارا سیدی مرشدی یہ دعا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر حقیقی کا ذکر مالک حقیقی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور مالک الملک تجھے واسطہ رحمت کل کا دانائے سبل کا ختم الرسل کا مولائے کل کا مالک الملک یہ کاوش یہ محنت میرے عزیزوں نے میرے بزرگوں نے میرے بھائیوں نے جو کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مالک الملک یا اللہ رب العزت اس بستی کے رہنے والوں کو محبت سرکار دو عالم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے دلوں کو ولایت امیر المومنین کے نور سے مزین فرمائے ہمیں عزاداری سید الشہداء کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے مالک الملک یا اللہ رب العزت خالق کائنات دنیا آفات و مصائب میں ہوئی ہوئی ہے اپنی راحت کے صدقے میں مفروق الحال کمزوروں ضعیفوں کی مدد فرما انہیں آسودگی عطا فرما بیماروں کو شفا یاب فرما مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا مسافروں کو منزل مقصود پر پہنچا مالک الملک یا اللہ رب العزت خالق کائنات تجھے رحمت کل کا واسطہ اس ہستی کا ظہور فرما جس کے لیے تو نے کائنات کو باقی رکھا ہے مالک الملک ہمیں اپنے وارث کی انتظار کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرما مالک الملک یا اللہ رب العزت خالق کائنات ہماری سب دعاؤں کو بنت پیغمبر کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق فاطمۃ الزہراء وعبیہا وبعلہا وبنوہا رب صلی اللہ محمد